میرے دو ہی بھائی تھے، عادل اور فاضل۔ بڑا بھائی عادل ذرا رنگین مزاج تھا، جبکہ چھوٹا سنجیدہ اور کچھ سمجھدار تھا۔ ایک روز دونوں بھائی میلہ دیکھنے گئے۔ یہ بیساکھی کے دن تھے اور ہر سال پیر عادل کے پاس ہی میلہ لگتا تھا، جہاں لوگ منتیں پوری کرنے آتے تھے۔ زہرا بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ چڑھاوا چڑھانے آئی تھی۔ وہیں میلے میں عادل بھائی کی آنکھیں اس سے چار ہوئی تھی۔ اسے دیکھا تو میرا بھائی میلہ بھول گیا، وہ بھی مبہوت ہو کر رہ گئی تھی۔ جیسے من کی مراد دونوں نے پالی اور واپس گھر آ گئے۔ زہرا کا دمکتا چہرہ دیکھ کر میں بھی اس دن تو مبہوت رہ گئی تھی۔ وہ اتنی موہنی صورت تھی کہ اس کو دیکھ لینے کے بعد کسی اور کی آرزو کرنا بیکار تھا۔ اتنی سادہ اور خوبرو کہ جی چاہتا ایک تک اس صورت کو ہی دیکھا کروں۔ تبھی تو عادل بھائی کی نظریں اس کے چہرے سے نہ ہٹتی تھی۔ میں اپنے ویر کی حالت تاڑ گئی۔ جانتی تھی کہ عادل کا مزاج ایسا ہی ہے، کوئی شے بھا جائے تو پھر اس کو حاصل کرنے کو دیوانہ ہو رہتا تھا۔ وہ کسی بات پر اڑ جاتا تو منانا مشکل، کوئی ارادہ کر لیتا تو روکنا محال۔ میں نے چاہا اس کو سمجھا لوں، مگر بڑا بھائی ہونے کے ناطے میں اس کے آگے زبان نہیں کھول سکتی تھی۔ زہرا کے باپ کا کھیت ہمارے کھیتوں کے ساتھ ساتھ تھا، بس ایک پتلی پگ ڈنڈی ہمارے اور ان کے کھیتوں کو جدا کرتی تھی۔ ہماری ذات الگ تھی، تبھی دوستانہ ہونے کے باوجود ہماری برادری میں رشتوں و ناتوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس پر یہ کہ زہرا کی منگنی اپنے سگے چچا زاد سے ہو چکی تھی، اب موت تو اس کو لے جا سکتی تھی، کوئی دوسرا شخص اس لڑکی کا ہاتھ نہیں تھام سکتا تھا۔ مگر بھائی اور زہرا ان باتوں سے بے پرواہ ایک دوسرے کی چاہت میں گم ہو چکے تھے۔ فاضل کو عادل کی بہت فکر تھی۔ وہ اپنے بھائی پر نظر رکھے ہوئے تھا، کیونکہ اس کو کسی ناگہانی سانحے سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رات کو جب سارا جہاں نیند میں ڈوب جاتا، زہرا اندھیرے میں کھیت پھلانگ کر ہمارے کھیتوں میں آ جاتی، اور ندی کے کنارے آگے کھجوروں کے جھنڈ میں یہ دو بے قرار دل ساری دنیا سے چھپ کر چند گھڑیاں پیار کے ٹھنڈے سائے میں گزار لیتے تھے۔ فاضل بھائی نے مجھے آگاہ کیا کہ عادل کا دل اپنا اس کے قابو میں ہے اور نہ پاؤ، وہ جس راہ پر چل دیا ہے وہ کانٹوں سے بھری ہے۔ تم رات کو جاگتی رہا کرو، جب وہ اٹھ کر باہر جانے لگے مجھے جگا دیا کرو۔ یہ سن کر میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ رات پر جاگتی، جو ہی آدھی رات کو عادل گھر کی دہلیز پار کرتا میں چھوٹے کو جگا دیتی۔ فاضل بھی اپنی چارپائی سے اٹھ کر سائے کی طرح اس کے پیچھے ہو لیتا۔ اس کے ساتھ اس کی کلہاڑی بھی ہوتی، کیونکہ ان دنوں جس خطرناک رستے پر عادل جاتا، کلہاڑی کی کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ عادل تو غافل تھا، مگر میں اور فاضل غافل نہ تھے۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ آدھی رات کو اندھیرے میں ایسی ملاقاتوں کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ یقیناً دیہاتوں میں چوری چھپے کی ایسی ملاقاتیں لہو رنگ عنوان مانگتی ہیں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ابا کو علم ہو گیا۔ وہ معاملات خراب ہونے سے قبل ہی زہرا کے والد کے پاس عادل کے لیے رشتہ مانگنے چلے گئے، اور بدلے میں زہرا کے منگیتر کو میرا رشتہ دینے کی پیشکش کی۔ زہرا کی منگنی تو اس کے خاندان میں خطر کی لکیر تھی۔ ابا کی جسارت سے ان کے دل میں ناراضگی کا بیج بویا گیا۔ گویا رشتہ مانگنا دوستانہ تعلق کو خراب کر دینے کی ابتدا تھی۔ اگر ان کو علم ہو جاتا کہ زہرا اور عادل ملتے بھی ہیں تو یقیناً کھیتوں کی سرحدیں ایک دوسرے کے لہو سے رنگین ہو جاتی۔ جس رات بھائی عادل اور زہرا نے باہمی صلاح سے بھاگ جانے کا منصوبہ بنایا، اس سے دوسرے روز یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ اتفاق سے میری چھوٹی بہن وزیرہ، جس کی عمر تب بمشکل 7 برس تھی، گھومتی گھامتی سڑک پر نکل آئی۔ نہ جانے کیا اس کی جی میں سمائی کہ نادان سڑک کنارے کھڑی ایک بیل گاڑی پر چڑھ بیٹھی۔ مغرب کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیل گاڑی کا مالک قریبی مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا، اندھیرا چھا رہا تھا۔ بیل گاڑی میں کماد لدا تھا۔ بچی کو کماد کے گٹھڑی کے پاس ہی بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، اور وہ وہاں ہی گاڑی میں گٹھڑی سی لڑک گئی۔ یہ بیل گاڑی زہرا کے باپ کی تھی۔ نماز پڑھ کر واپس آ کر جب گاڑی پر بیٹھا تو بیلوں کو ہانکتا ہوا گھر آ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کہ کماد کے گٹھے کے سائے میں ایک زیرو کا اضافہ ہو چکا ہے۔ گھر پہنچ کر وہ گاڑی سے کماد اتار رہا تھا کہ نظر سوتی ہوئی بچی پر پڑی۔ اس نے لائٹین کی روشنی میں پہچان کر کہا، ارے یہ تو مٹھو چاچا کی بیٹی وزیرہ ہے، مگر یہ یہاں میری بیل گاڑی میں کیسے آ گئی؟ اس نے بیوی کو اطلاع دی۔ وہ بولی، اب تو رات ہو گئی ہے، بچی کو یہیں سلا دیتے ہیں، صبح اس کو پہنچا دینا ٹھیک ہے، مگر اکبر کو اس کے گھر بھیج کر اطلاع تو کرا دو، ورنہ لڑکی کے گھر والے پریشان ہوں گے۔
हाँ ये मुनासिब है, वरना वो लोग इसको ढूंढने निकल पड़ेंगे। माँ ने अकबर को आवाज दी। वो बोला, माँ इस वक्त पैदल तो ना जाऊंगा, भाई की साइकिल दो तो चला जाता हूँ। माँ ने कहा, ले जाओ, साइकिल वो कौन सा मना करेगा। इसका भाई घर पर मौजूद ना था। अकबर ने इसकी साइकिल निकाली और हमारे घर की राह ली, लेकिन कुछ रास्ता तय करने के बाद इसकी साइकिल पंचर हो गई। वो बदल हो गया, क्योंकि इसको हमारी तरफ के कुत्तों से डर था। इसने आगे का रास्ता तय किए बगैर लौट जाने की ठानी, मगर वालिदैन को यही बताया कि इतला कर आया हूं, ताकि ये सड़ ना खाए, और खामोशी से अपनी चारपाई पर लेट गया। इसकी उम्र भी 16 बरस थी और इतनी समझबूझ ना थी कि वाक़े की अहमियत का अंदाजा कर सकता। सोचा कि सुबह इन लोगों को बता देंगे। एक रात बच्ची इधर सो जाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। इस रात जब जहरा भाई से मिलने आई तो इनके फरार होने का मंसूबा पक्का था। जहरा ने कहा कि कल का इंतजार क्यों, आज ही भाग चलते हैं, क्योंकि तुम्हारी बहन गलती से अब्बा की बैलगाड़ी पर चढ़ बैठी थी। वो अब हमारे घर है, कल तक वापस तुम्हारे यहाँ पहुंच जाएगी। आज ही सब तरफ शोर मचवा दो कि जहरा के भाइयों ने हमारी बहन वजीरा को दुश्मनी की वजह से अगवा कर लिया है। इसी सबब हिसाब बराबर करने को हमने भी इनकी लड़की उठाई है। ये बात भी फैला देना कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए मेरा हाथ मेरे बाप से मांगा था, और इस बात को उन्होंने बेइज्जती ख्याल किया, क्योंकि मेरी मंगनी हो चुकी थी। ये जानकर भी क्यों वो रिश्ता तलब करने को आए, जबकि गांव में ये एक मायूब बात समझी जाती है। ये एक औरत का दिया हुआ मशवरा था, और देहात वालों का कहना था कि मर्दों को औरतों के मशवरे ना मानने चाहिए, क्योंकि वो कम अकल होती हैं। मगर मेरे भाई की अकल पर तो जहरा की मोहब्बत पर्दा बनकर छा चुकी थी। वो सोचने और समझने की सलाहियत खो बैठा था, तो गोया अंधा था। जहरा इसकी दीद बन चुकी थी। वो बहरा था कि जहरा ही इसकी समात थी। इसने जहरा की बात मान ली और अपनी मासूम बहन के बारे में ये भी ना सोचा कि इसका क्या बनेगा। अगर जहरा के बाप ने इंतकाम में वजीरा को ना लौटाया, माँ तो जीते जी मर जाएगी। फाजिल ने आकर बताया कि जहरा और आदिल अब हमारी दुनिया से दूर निकल गए हैं। वो गांव पार करके किसी दोस्त के गांव चले गए हैं। जिसने ये खबर फाजिल को दी, इसे गांव का नाम नहीं बताया कि जिधर वो गए थे, इसलिए वो इनके ताकुब में नहीं जा सका। सुबह ये बात हर तरफ फैल गई कि दोनों फरीकैन ने एक दूसरे की लड़कियां अगवा कर ली हैं। कुछ सोच विचार और सलाह मशवरे के बाद मेरा बाप जहरा के अब्बा के पास गया और कहा कि अपनी लड़की के बदले तुम एक नहीं बल्कि अपने दोनों लड़कों के लिए मेरी दोनों बेटियां ले लो, मगर दुश्मनी खत्म कर दो। मगर जहरा का बाप और भाई इस बदले पर भी राजी ना हुए, क्योंकि वही नहीं, इनकी अगवाशुदा बेटी का मंगेतर उसका बाप और भाई भी आदिल के खून के प्यासे हो रहे थे कि इन्होंने इस अमर को अपनी बेइज्जती ख्याल किया था। आदिल इनकी होने वाली बहू और मंगेतर को उठा ले गया था। जहरा का बाप तो शायद मान भी जाता, मगर इसका भाई और भतीजे जहरीले नागों की तरह फंकार रहे थे। जहरा के बाप ने इस इल्जाम को भी रद्द कर दिया था कि इसने वजीरा को अगवा किया है। ये तो खुद इसकी बैलगाड़ी में घुस बैठी थी। वो कहता था कि एक तो हमारी लड़की को अगवा किया है, ऊपर से वजीरा को अगवा करने का झूठा इल्जाम ये भी हम पर ही धर रहे हैं, जबकि हमने तो इनको रात को ही इतला करा दी थी कि बच्ची हमारे पास है। अब्बा कहते हैं कि ये झूठ कहते हैं, इन्होंने कोई इतला नहीं दी। अकबर मगर लफ्ज़ ये था, क्योंकि इसने वाकई इतला नहीं पहुंचाई थी और बीच रास्ते से लौट आया, और अब इस मामले पर लब कुशाई से गरीजा था। तभी मामला और भी गंभीर हो गया। आदिल और जहरा तो ना जाने दुनिया के किस पोशीदा कोने में छुआ छुपे थे, मगर इधर गहरा मचा हुआ था। जहरा के बाप ने धमकी दी, अगर इसकी लड़की को वापस ना किया गया तो वो कत्ल और गारत का बाजार गर्म कर देंगे। फाजिल भाई इस शख्स के पास गया जिसको उस सारे मामले का इल्म था। मेरे भाई ने इसके पैर पकड़ लिए और कहा कि बेशक तुम आदिल के दोस्त हो, मगर मेरे भी तो दोस्त हो। तुमको रब का वास्ता इतना बता दो कि ये दोनों कहाँ छुपे हैं, वरना जानते हो कि क्या नतीजा होगा। दोनों तरफ के मर्द मरेंगे, खून खराबा होगा, तो फिर इसकी हद ना रहेगी। इसने भाई को बता दिया कि वो लोग कहाँ छुपे हैं। फाजिल भाई वहां गया, आदिल और जहरा की मिन्नत की कि वापस चलो ताकि मसला सुलह सफाई से हल हो, वरना वहां कुल्हाड़ियां चल पड़ेंगी और मासूम वजीरा भी वापस ना की जाएगी। आदिल ने कहा, फाजिल अकल के नाखून लो, वो तो यूं भी कत्लो गारत पर तुले हैं, वो बिखरे हुए हैं। जो मरने मारने पर तुले हों तो हम इन जख्मी शेरों की कछार में क्यों जाएं। मैं इनको जानता हूं कि अब खून खराबा होगा ही,
یہ زہرا کو بھی واپس لے جائیں گے اور ہماری بہن کو بھی نہیں لوٹائیں گے۔ منت سماجت سے کوئی بات نہ بنی اور فاضل مایوس لوٹ آیا۔ ابا نے پولیس انسپکٹر سے رابطہ کیا کہ ہماری کمسن بچی انہوں نے اغوا کی ہے اور اب ہماری جانوں کے در پہ ہیں، جبکہ ان کی لڑکی بالغ ہے اور اپنی مرضی اور خوشی سے ہماری لڑکی کے ساتھ گھر سے گئی ہے۔ ان کو برآمد کر کے لڑکی کا بیان لیا جائے تاکہ ہماری کمسن بچی ہم کو واپس مل جائے۔ پولیس حرکت میں آ گئی۔ زہرا کو برآمد کر کے عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس نے بیان دیا کہ وہ اپنی مرضی سے عادل کے ساتھ گئی تھی، اس کو کسی نے اغوا نہیں کیا۔ مجھے میرے ورثہ کے حوالے نہ کیا جائے ورنہ وہ مجھ کو مار دیں گے۔ بہتر ہے کہ پھر یہاں مجھے عدالت میں ہی مار دیا جائے۔ ہم شادی کی نیت سے گھر سے نکلے تھے اور اب ہم نے نکاح بھی پڑھوایا ہے۔ عادل میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی ہوں، سو ہمیں ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے اور تحفظ بھی دیا جائے۔ نکاح نامہ دیکھنے کے بعد عدالت نے ان کو ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ میرے والد اور فاضل بھائی کے ہمراہ عدالت سے نکلے اور گھر کی طرف چلے، مگر رستے میں ہی زہرا اور اس کے منگیتر کے بھائیوں نے ان کو آن لیا۔ یہ تین تھے، تینوں میں سے ایک یعنی زہرا تو مقابلہ نہ کر سکتی تھی، گویا دو کے مقابلے میں اس طرف سے 5 مرد تھے۔ انہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور عادل سے کہا، سیدھے سبھاؤ لڑکی، ہم کو واپس کر دو، تم گھر لے جا کر بھی مار دو گے، مجھے یہیں مار دو، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس پر اس کے دونوں بھائی آگے بڑھے اور زبردستی اس کو لے جانا چاہا۔ وہ عادل سے یوں لپٹ گئی کہ جدا کرنا مشکل ہو گیا۔ تب غضبناک ہو کر اس کے بھائی اور منگیتر کے بھائی مل کر ان پر ٹوٹ پڑے اور کلہاڑیوں کے وار سے ان کو ٹھنڈا کر دیا۔ فاضل کو مردہ جان کر وہ چھوڑ گئے جبکہ وہ بے ہوش پڑا تھا۔ زہرا کے بھائیوں اور دیگر اس کا ساتھ دینے والوں کو عمر قید ہو گئی، مگر اس قصے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے میری بہن وزیرہ کو نہ لوٹایا۔ ابا نے بھی آئندہ کی دشمنی اور خون خرابے سے بچنے کو چپ سادھ لی۔ یوں 6 سالہ معصوم کا نکاح انہوں نے بعد میں زہرا کے اسی 40 سالہ قاتل بھائی سے کر دیا جس نے میرے ویر عادل اور اپنی بہن زہرا کا کام تمام کیا تھا۔ وزیرہ اب بھی اسی قاتل کی بیوی ہے اور باپ دشمنی ختم کرنے کو جب تک جیا خاموش رہا۔ اس محبت کے خونی کھیل میں سب سے بڑی سزا وزیرہ کو ملی، جو اس داستان میں سب سے زیادہ معصوم اور بے قصور تھی۔ سچ ہے کہ کھیتوں میں اگر سبز پتے اور سرخ پھول ہوں تو داستانیں لہو رنگ ہوتی ہیں۔